بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کے وقت یہ سورت 7 مرتبہ پڑھ لیں، بیٹے کو کامیابی کی بلندیوں پر پہنچتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کیا آپ کی زندگی میں آپ کے بیٹے کی پریشانیاں، تعلیم یا مستقبل کی غیر یقینی آپ کی راتوں کی نیندیں اڑا چکی ہے؟ وہ بیٹا جسے آپ نے محبت سے پالا، جو آپ کی امیدوں کا سہارا ہے، آج اگر تعلیم، کریئر، روزگار یا زندگی کے کسی بھی موڑ پر مشکلات کا شکار ہے تو ایک ماں اور باپ کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ لیکن اب مایوسی کو دل سے نکال دیجئے، کیونکہ آج کے اس خاص عمل میں ہم آپ کو ایک ایسی سورت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسے فجر کے وقت صرف 7 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آپ کے بیٹے کے لیے آسانیوں کے دروازے کھل سکتے ہیں اور وہ زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل کرنے کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ لیکن ٹھہریے، مایوس ہونا چھوڑ دیجئے، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کائنات کا عظیم الشان آزمودہ اور انتہائی طاقتور راز بتانے جا رہے ہیں، جس پر اگر آپ نے یقین کامل کے ساتھ عمل کر لیا تو فجر کے وقت صرف 7 مرتبہ ایک ایسی سورت پڑھنی ہے جس کے بعد آپ اپنی سگی آنکھوں سے اپنے اسی بیٹے کو کامیابی کی بلندیوں کو چھوتا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے جس نے صدیوں سے مایوس والدین کی جھولیوں کو خوشیوں سے بھرا ہے۔ آپ کا بیٹا جہاں بھی ہوگا، جس حال میں بھی ہوگا، کامیابی خود اس کے قدم چومے گی، بن راستے کھل جائیں گے اور رزق و ترقی کے وہ دروازے کھلیں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ لیکن اس معجزات سورت کا نام کیا ہے، اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ اور وقت کیا ہے، اور وہ کون سی غلطیاں ہیں جو وظیفے کے اثر کو ختم کر دیتی ہے، یہ سب ہم آپ کو آگے چل کر اسی ویڈیو کے تیسرے صفحے میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ اس لیے 1 سیکنڈ کے لیے بھی ویڈیو کو اسکپٹ مت کیجیے گا، کیونکہ آج کی ویڈیو آپ کے بیٹے کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ فضیلت اور معجزات۔ محترم ناظرین، وظیفے کی تفصیل کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے اس عظیم الشان سفر کا آغاز کائنات کے سب سے برکت والے نام سے کرتے ہیں، یعنی اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس نام کے اندر کامیابی، کامرانی، رزق، برکت اور حفاظت کا کتنا بڑا راز سمندر چھپا ہوا ہے؟ دنیا کا کوئی کام، کوئی وظیفہ، کوئی دعا تب تک بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ نہیں پاتی جب تک اس کے آغاز میں اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ ہمارے پیارے نبی کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر وہ اہم کام جو اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے وہ ادھورا اور برکت سے خالی رہتا ہے۔ اب آپ خود سوچئے، جب آپ اپنے بیٹے کی کامیابی کے لیے کوئی دعا مانگتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، تو اگر اس کی بنیاد ہی اللہ کے نام پر ہوگی تو وہ عمل کیسے ادھورا رہ سکتا ہے؟ یہ صرف پڑھنے کے الفاظ نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت کو پکارنے کا نام ہے۔ جب ایک بے بس ماں یا ایک فکر مند باپ اپنے دل کی گہرائیوں سے کہتا ہے تو گویا وہ زمین و آسمان کے مالک کو اپنے بیٹے کا ضامن بنا لیتا ہے۔ وہ اللہ پاک کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ اے باری تعالی، میرے پاس نہ تو اتنی طاقت ہے، نہ اتنے وسائل ہے کہ میں اپنے بیٹے کو زمانے کی ٹھوکروں سے بچا سکوں، اس لیے میں تیرے نام کا سہارا لے رہا ہوں۔ اور یاد رکھیے، جو اللہ کے نام کا سہارا لے لیتا ہے، پھر کائنات کی کوئی طاقت اسے اور اس کی اولاد کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔
تاریخ گواہ ہے کہ جب مسلمانوں نے اس طاقت کو سمجھا تو انہوں نے سمندروں پر راستے پائے، پہاڑوں کا جگر چاک کیا اور ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ اس نام کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب اس کا نزول ہو رہا تھا تو کائنات میں ایک عجیب منظر تھا۔ بادل مشرق کی طرف چھڑ گئے، ہوائیں تھم گئی، سمندر ساکت ہو گئے، جانوروں نے اپنے کان کھڑے کر لیے اور شیاطین پر آسمان سے انگارے برسنے لگے، کیونکہ کائنات کو اس کے خالق کا سب سے بڑا اور رحیم نام مل رہا تھا۔ جب اس نام کے نزول سے پوری کائنات کا نظام بدل سکتا تھا تو کیا اس نام کی برکت سے آپ کے بیٹے کی تقدیر نہیں بدل سکتی؟ کیا اس کی بے روزگاری روزگار میں نہیں بدل سکتی؟ کیا اس کی ناکامی ایک شاندار کامیابی کا روپ نہیں دھار سکتی؟ بالکل دھار سکتی ہے، شرط صرف یہ ہے کہ ہمارا یقین اس نام پر پکا ہونا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ پاک کے 3 ایسے صفاتی نام موجود ہے جو ہر دعا کی چابی ہے۔ پہلا نام اللہ ہے جو ذات باری تعالی کا اسم اعظم، دوسرا نام الرحمن جو بغیر مانگے سب کو عطا کرتا ہے چاہے کوئی نیک ہو یا گنہگار ہو، تیسرا نام الرحیم جو مانگنے پر خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جب آپ ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھتے ہیں تو گویا آپ اللہ کی رحمت کے تمام دروازوں پر ایک ساتھ دستک دے رہے ہوتے ہیں۔ خاص طور پر وہ والدین جو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پریشان ہے، اگر وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس نام کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھے تو ان کی اولاد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی، کبھی کسی کی محتاج نہیں ہوگی اور زمانے کی بری نظروں اور حسد سے ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ آج کے اس نفسی کے دور میں جہاں ہر دوسرا شخص حسد کی آگ میں جل رہا ہے، جہاں اپنوں کے بھیس میں چھپے دشمن آپ کے بیٹے کی کامیابی کا راستہ روکنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، وہاں اس نام سے بڑی کوئی ڈھال نہیں ہے۔ اگر آپ کا بیٹا نوکری کے انٹرویو کے لیے جا رہا ہو یا امتحان کے ہال میں داخل ہو رہا ہو یا کسی نئے کاروبار کا سودا کرنے جا رہا ہو تو اسے تاکید کیجئے کہ وہ اپنی زبان سے یہ کلمات پڑھ کر اپنا دایاں قدم آگے بڑھائیے۔ اس نیک عمل کی برکت سے سامنے بیٹھا ہوا وہ سخت سے سخت افسر بھی موم ہو جائے گا، امتحان کا مشکل ترین پرچہ بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا اور کاروبار کی ڈیل میں ایسی برکت ہوگی کہ نسلیں بیٹھ کر کھائے گی۔ قرآن پاک کے ہر سورت کا آغاز ان کلمات سے ہوتا ہے، سوائے ایک سورت کے جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام الہی کا ایک ایسا خوبصورت ضیاء ہے جس کے بغیر قرآن کی برکتوں تک رسائی ممکن نہیں۔ اسی طرح انسانی زندگی کا کوئی پہلو ہو جب تک اس میں اللہ کا نام شامل نہ ہو وہ زندگی بے رونق اور برکت سے محروم رہتی ہے۔ بہت سے والدین ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بیٹے پر بہت پیسہ لگایا، اسے بہترین یونیورسٹی میں پڑھایا، لاکھوں روپے کاروبار کے لیے دیے، لیکن سب ضائع ہو گیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تب ان سے پوچھا جائے کہ کیا آپ نے ان کاموں کے شروع میں اللہ کے نام کی برکت شامل کی تھی؟ کیا آپ نے اپنے بیٹے کو یہ سکھایا تھا کہ ہر کام سے پہلے اللہ کو یاد کرنا ہے؟ تو جواب نفی میں ملتا ہے۔ یاد رکھیے، دنیاوی وسائل، ڈگریاں اور پیسہ تب تک کام نہیں آتا جب تک کہ اللہ کی تائید اور نصرت شامل حال نہ ہو، اور اللہ کی نصرت حاصل کرنے کا سب سے آسان اور مجرب طریقہ اسلام کی اس نام کی کثرت ہے۔ اس مبارک عمل کی فضیلت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جو شخص صدقہ دل سے یہ کلمات پڑھتا ہے
اللہ پاک اس کے نامہ اعمال سے گناہ مٹا کر نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ جب ایک انسان کے اپنے درجات بلند ہوتے ہیں تو اس کی دعاؤں میں وہ تاثیر پیدا ہو جاتا ہے کہ جو وہ مانگتا ہے اللہ پاک اسے عطا فرما دیتا ہے۔ ایک ماں جب سجدے میں سر رکھ کر اپنے بیٹے کے لیے روتی ہے اور اللہ کے واسطے سے دعا کرتی ہے تو عرش الہی بھی جھوم اٹھتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہو، اس ماں نے میرے نام کا سہارا لیا ہے، اب میں اس کے بیٹے کو مایوس نہیں کروں گا۔ تاریخ کی معتبر کتابوں میں ایک بہت ہی زبردست اور مستند روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ قیصر روم جو اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا اور آدھی دنیا پر حکومت کرتا تھا، وہ ایک ایسی عجیب اور لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گیا جس نے اس کی راتوں کو نیند حرام کر لیے۔ اسے ایک ایسا شدید سر درد اٹھتا تھا جو کسی دوا، کسی حکیم اور کسی علاج سے ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ دنیا بھر کے بڑے بڑے طبیب اور ڈاکٹر بلائے گئے، قیمتی سے قیمتی جڑی بوٹیاں اور علاج کے طریقے آزمائے گئے، لیکن قیصر روم کا درد کم ہونے کے بجائے روز بروز بڑھتا چلا گیا۔ وہ درد کی شدت سے دیواروں سے سر ٹکراتا تھا، تڑپتا تھا اور کہتا تھا کہ کوئی مجھے اس عذاب سے نجات دلا دے، میں اسے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو اس کے درباریوں نے مشورہ دیا کہ مسلمانوں کے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک خط لکھا جائے، کیونکہ ان کے پاس دین اسلام کی وہ طاقت ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ قیصر روم نے انتہائی عاجزی کے ساتھ ایک قاصد کے ہاتھ حضرت عمر فاروق کی خدمت میں ایک خط روانہ کیا جس میں اس نے لکھا، اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں ایک ایسے شدید سر درد میں مبتلا ہوں کہ موت کی تمنا کرنے لگا ہوں۔ دنیا کا کوئی علاج مجھ پر اثر نہیں کر رہا۔ اگر آپ کے پاس اس کا کوئی روحانی حل ہے تو خدا کے لیے میری مدد کیجیے۔ جب یہ خط سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ نے اس خط کو پڑھا اور مسکرا دیے۔ آپ نے کائنات کے سب سے بڑے طبیب یعنی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی حکمت پر عمل کرتے ہوئے ایک سادہ سی ٹوپی منگوائی۔ آپ نے اس ٹوپی کے اندر ایک چھوٹی سی پرچی چھپا کر سیدھی اور قاصد کو دیتے ہوئے فرمایا، یہ ٹوپی اپنے بادشاہ کو دے دو اور اسے کہو کہ جب بھی اسے سر میں درد ہو وہ یہ ٹوپی اپنے سر پر رکھ لے، اللہ کے حکم سے درد غائب ہو جائے گا۔ قاصد وہ ٹوپی لے کر تیزی سے روم پہنچ گیا اور قصر روم کی خدمت میں پیش کی۔ بادشاہ اس وقت بھی درد سے تڑپ رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی وہ سادہ ٹوپی اپنے سر پر رکھی، ایک سیکنڈ کے اندر اس کا وہ شدید درد یوں غائب ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ بادشاہ حیران رہ گیا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو درد بڑی سے بڑی ادویات سے ٹھیک نہیں ہوا وہ ایک عام سی ٹوپی سر پر رکھنے سے کیسے ختم ہو گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جیسے ہی قیصر روم نے وہ ٹوپی اپنے سر سے اتاری، وہ درد دوبارہ اتنی ہی شدت سے لوٹ آیا۔ اس نے پھر ٹوپی پہنی، درد پھر غائب ہو گیا۔ یہ اب ایک معجزہ بن چکا تھا۔ بادشاہ جب ٹوپی پہنتا تھا تو بالکل ٹھیک ہو جاتا اور جب وہ اتارتا تو درد سے تڑپنے لگتا۔ قیصر روم کے دل میں شدید تجسس پیدا ہوا کہ آخر اس ٹوپی کے اندر ایسا کیا راز چھپا ہوا ہے؟ کیا مسلمانوں کے خلیفہ نے اس پر کوئی جادو کیا ہے یا اس میں کوئی جادوئی چیز رکھی ہے؟ اس نے اپنے خاص خادموں کو بلایا اور حکم دیا کہ اس ٹوپی کو بہت احتیاط کے ساتھ ادھیڑا جائے اور دیکھا جائے
کہ اس کے اندر کیا ہے۔ جب ٹوپی کی سلائی کھولی گئی تو اس کے اندر سے کپڑے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکلا جس پر کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں لکھا تھا، کوئی جادوئی کلمات نہیں تھے، بلکہ اس پر صرف اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب قیصر روم نے یہ دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے کہا، پاک ہے وہ اللہ جس کا نام ہی اتنا مبارک اور طاقتور ہے کہ اس نے مجھے بادشاہ کو ایک لا علاج بیماری سے شفا عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین ذرا غور کیجئے کہ یہ اللہ کے نام کی وہ طاقت ہے جو ایک کافر اور غیر مسلم بادشاہ کے سر کا درد بھی سیکنڈوں میں ختم کر دیتی ہے۔ تو ذرا سوچئے، جب ایک سچا مسلمان، ایک فکر مند ماں یا باپ اپنے جگر کے ٹکڑے اپنے بیٹے کی کامیابی کے لیے، اس کی زندگی کے دکھوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے فجر کے وقت پر اللہ کے حضور سر جھکا کر اللہ کو پکارے گا اور اس کے بعد وہ خاص سورت پڑھے گا، تو کیا اللہ پاک اس کے بیٹے کی تقدیر کے بند دروازے نہیں کھولے گا؟ کیا اس کے بیٹے کی زندگی کا درد، اس کی ناکامی کا دکھ ختم نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا، کیونکہ اللہ کا نام اور اس کے کلمات سب سے عظیم کلمات میں سے ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی بھی بڑے وظیفے عمل کو ہی ڈھونڈنا نہیں، سمجھنا نہیں چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم بہت مشکل یا لمبے چوڑے وظائف نہیں کریں گے تب تک ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے۔ اصل طاقت الفاظ کی لمبائی میں نہیں ہوتی، اصل طاقت اس نام کی عظمت میں ہوتی ہے جو زبان سے ادا کیا جا رہا ہے، اور اس یقین میں ہوتی ہے جو پڑھنے والے کے دل میں ہوتا ہے۔ جب آپ کا یقین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا سچا ہوگا تو اللہ کے نام کی ایک پرچی بھی دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ مستند روایات اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ کو یاد کر کے اپنے کسی بھی جائز کام کا آغاز کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کے اس کام میں برکت لکھ لو۔ اب آپ اپنے بیٹے کے مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا بڑا انسان بنے، اس کا نام روشن ہو، وہ سوسائٹی میں عزت پائے اور اس کا کاروبار یا نوکری دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا کرے، تو اس کامیابی کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ خود بھی اور اپنے بیٹے کو بھی ہر چھوٹے بڑے کام سے پہلے اللہ کو یاد کرنے کی عادت ڈالیں۔ جب وہ صبح گھر سے نکلے تو اللہ کو یاد کرے، جب گاڑی میں بیٹھے تو اللہ کو یاد کرے، جب اپنی دکان یا آفس کا تالا کھولے تو اللہ کا نام لے۔ آپ دیکھیں گے کہ زمانے کے حسد کرنے والے، جادو ٹونا کرنے والے اور اس کے راستے کو روکنے والے خود بخود پیچھے ہٹ جائیں گے، کیونکہ جس کے آگے اللہ کا نام چل رہا ہو اس کا راستہ روکنے کی جرأت کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ کئی والدین ایسے ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو مہنگے تعلیمی اداروں میں بھیجتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے بچے امتحانات میں فیل ہو جاتے ہیں یا ڈگری ہاتھ میں ہونے کے باوجود موجودہ دور میں بے روزگار رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیاوی اسباب پر تو پورا بھروسہ کر لیتے ہیں، لیکن جب جو مسبب الاسباب ہے یعنی تمام اسباب کو بنانے والا ہے اس کے نام کی برکت کو بھول جاتے ہیں۔ قیصر روم کے پاس دنیا کی ہر دوا موجود تھی، لیکن شفا کہاں ملی؟ ایک ادنا سی پرچی پر لکھے ہوئے اللہ کے نام سے۔ اسی طرح آپ کے بیٹے کے پاس دنیا کی ہر ڈگری ہو لیکن اسے کامیابی تبھی ملے گی جب اس کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت کا سایہ ہوگا۔ محترم ناظرین،
اب ہم زندگی کے اس موڑ پر پہنچ چکے ہیں جہاں آپ کے صبر کا بندھن ٹوٹنے والا ہے اور آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہے، کیونکہ یہ وہی تیسرا صفحہ ہے جس کا وعدہ ہم نے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا۔ وہ انٹرویو یاد کیجئے جہاں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ فجر کے وقت صرف 7 مرتبہ ایک ایسی سورت پڑھنی ہے جس کے بعد آپ اپنے بیٹے کو اپنی سگی آنکھوں سے کامیابی کے آسمان پر چمکتا ہوا دیکھیں گے۔ تو آئیے اب اس مبارک سورت کی ان فضیلتوں اور رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں جنہیں سن کر آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا اور آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ کے بیٹے کی تقدیر بدلنے کا وقت اب آ چکا ہے۔ قرآن پاک کی اس عظیم الشان سورت کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اسے قرآن مجید کا دل اور تمام سورتوں کا تاج کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہ وہ معجزاتی سورت ہے جس کے بارے میں اولیاء اللہ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کی فضیلت کو جان لیتا ہے اور اسے کبھی اپنی زبان سے جدا نہیں کرتا، خاص طور پر وہ والدین جو اپنے جوان بیٹوں کے مستقبل کو لے کر راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہیں، جن کی آنکھیں اپنے بچوں کی بے روزگاری، بیماری یا نافرمانی کی وجہ سے نم رہتی ہے، ان کے لیے یہ سورت ایک ایسی ڈھال ہے جو زمانے کے ہر تیر کو روک لیتی ہے۔ جب ایک ماں اور یا باپ فجر کی نماز کے بعد جب کائنات پر اللہ کی رحمتیں خصوصی طور پر نازل ہو رہی ہوتی ہے، مصلی پر بیٹھ کر پورے یقین کامل کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں تو عرش الہی سے فرشتوں کی ایک پوری جماعت اس گھر کی طرف روانہ کر دی جاتی ہے جو اس بیٹے کی حفاظت کرتی ہے، اس کی ترقی اور اس کی کامیابی کا ضامن بن جاتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس مبارک سورت کے اندر اللہ پاک نے رزق اور کامیابی کے وہ تالے کھولنے کی چابی رکھی ہے جو دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت نہیں کھول سکتی۔ اگر آپ کا بیٹا کسی ایسے امتحان کی تیاری کر رہا ہے جہاں مقابلہ بہت سخت ہے، جہاں سفارش اور پیسے کا دورہ ہے اور آپ کے پاس نہ تو سفارش ہے اور نہ ہی رشوت دینے کے لیے پیسے، تو آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ بس فجر کے وقت اس سورت مبارکہ کی فضیلت کا سہارا لے۔ اس سورت کی برکت سے اللہ پاک غیب سے ایسے اسباب پیدا فرما دے گا، ایسے بن راستے کھول دے گا کہ دنیا کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ وہ لوگ جو آپ کے بیٹے کی راہ میں دیوار بن کر کھڑے تھے وہ خود بخود اس کے لیے راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ جب اس سورت کی فضیلت کا نور آپ کے بیٹے کے گرد ایک حصار بنا لیتا ہے تو کوئی حاسد، کوئی دشمن اور کوئی جادو ٹونا اس حصار کو پار نہیں کر سکتا۔ اس سورت کی ایک اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ صرف دنیاوی کامیابی ہی نہیں دیتی بلکہ یہ اولاد کے دلوں کو بدل دیتی ہے۔ آج کل کے دور میں بہت سے والدین کا یہ رونا ہے کہ ہمارا بیٹا ہماری سنتا نہیں ہے، وہ غلط صحبت میں پڑ چکا ہے، بری عادتوں کا شکار ہو گیا ہے، ہماری عزت کو خاک میں ملا رہا ہے۔ ناظرین، جب اولاد نافرمان ہو جائے تو والدین جیتے جی ہی مر جاتے ہیں، لیکن اس سورت کے کلمات میں اللہ پاک نے وہ اثر رکھا ہے کہ جیسے ہی آپ فجر کے وقت اسے 7 مرتبہ اپنے بیٹے کا تصور کر کے پھونکیں گے یا اس کے پانی پر دم کریں گے تو اس کے دل کے اندر کی تمام سختی، تمام نافرمانی اور بری عادتیں ایسے پگھل جائے گی جیسے آگ کے سامنے موم پگھل جاتی ہے۔ اس کے دل میں اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت اور اپنے والدین کا احترام
कूट कूट कर भर जाएगा। वो बेटा जो कल तक आपको पलट कर जवाब देता था, वो आपके पांव धोने की सआदत समझेगा इंशाअल्लाह। आइए उस सूरत की फजीलत का एक और रुख देखते हैं जो सीधा आपके बेटे के रिस्क के और कारोबार से जुड़ा हुआ है। अगर आपके बेटे ने कोई नया कारोबार शुरू किया है लेकिन वो मुसलसल खसारे में जा रहा है, गाहक नहीं आते, या दुकान पर एक अजीब सी नहूसत और बंदिश का एहसास होता है, तो ये सूरत तमाम बंदिशों को जड़ से उखाड़ फेंकती है। इस सूरत की फजीलत ये है कि मुहताजी को गिना में बदल देती है। फजर का वक्त वो वक्त होता है जब अल्लाह पाक तमाम मखलूकात में रिस्क तकसीम फरमाता है। अब जरा नजर का तसव्वुर करें, कायनात का मालिक रिस्क बांट रहा है और जमीन पर एक फिक्रमंद माँ या बाप मुसल्ले पर बैठकर इस मुअज्जज़ाती सूरत के जरिए अल्लाह की रहमत को पुकार रहा है। भला कैसे मुमकिन है कि अल्लाह पाक उस वक्त आपकी झोली को खाली छोड़ दे? कैसे मुमकिन है वो आपके बेटे को रिस्क की तंगी में मुब्तला रहने दे? अल्लाह की कसम, रिस्क उसके घर में ऐसे बरसेगा जैसे आसमान से तेज बारिश बरसती है, और उसके कारोबार में वो बरकत होगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। बुजुर्गों का तजुर्बा रहा है कि इस सूरत के अनवारात और बरकत इतने तेज है कि उसका असर दिनों में नजर आना शुरू हो जाता है। बहुत से ऐसे सच्चे वाकयात मौजूद हैं जहां नौजवान लड़के डिग्रियां लेकर सालों से सड़कों की खाक छान रहे होते हैं, इंटरव्यू दे देकर थक चुके होते हैं, लेकिन जैसे ही उनके वालिदैन ने फजर के वक्त इस सूरत का ये खास अमल शुरू किया तो चंद ही दिनों के अंदर उन्हें ऐसी जगह से नौकरी की ऑफर आ गई जिसका उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। ये सब इस सूरत की उस फजीलत का नतीजा है जो अल्लाह पाक ने अपने कलाम में छुपा कर रखी है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस सूरत में ऐसा क्या है जो उसे इतना ताकतवर बनाता है। इसका जवाब ये है कि इस सूरत के अंदर अल्लाह पाक की तौहीद, उसकी कुदरत और बंदे की आजिजी का वो तज़किरा है जो अल्लाह के गजब को भी रहमत में बदल देता है। जब आप इस सूरत को पढ़ते हैं तो गोया आप अल्लाह पाक के सामने इस बात का इकरार करते हैं कि या अल्लाह, मैं तो आजिज हूं, मेरा बेटा तो कमजोर है, लेकिन तू सबसे बड़ा है, तू सबका कारसाज है। जब बंदा अपनी कमजोरी का एतराफ करके अल्लाह की सूरत का सहारा लेता है तो अल्लाह पाक की गैरत को यह गवारा नहीं होता कि वह अपने बंदे को जमाने के सामने रुसवा होने दे। नाजरीन, यह सूरत कोई और नहीं बल्कि कुरान पाक की वो सूरत है जिसे हर मुसलमान बड़ी मोहब्बत से पढ़ता है, लेकिन इसके पढ़ने का वो खास तरीका और वक्त जो फजर के साथ जुड़ा हुआ है वो बहुत कम लोग जानते हैं। इस सूरत की फजीलतें इतनी ज्यादा है कि अगर हम सारी रात भी बयान करते रहें तो अल्फाज खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसकी तारीफ का हक अदा नहीं हो सकता। ये सूरत आपके बेटे की ज़हनी सलाहियतों को तेजी करती है, उसके हाफजे को मजबूत करती है और उसे हर मैदान में दूसरों से मुमताज बनाती है। अगर आपका बेटा किसी ज़हनी दबाव, डिप्रेशन या खौफ का शिकार है तो इस सूरत की बरकत से उसके दिल को वो इत्मीनान और सुकून मिलेगा कि वह हर चैलेंज का मुकाबला शेर की तरह करेगा। अब जबकि आपने इस सूरत की उन अजीम शान फजीलतों को जान लिया है और आपका दिल इस बात पर गवाही दे रहा है कि यही वो अमल है जो आपके बेटे की जिंदगी को बदल सकता है, तो अब हम इस वीडियो के चौथे और आखिरी सबक की तरफ बढ़ेंगे जहां हम बगैर किसी ताखीर के आपको इस सूरत का मुबारक नाम बताएंगे। इसे पढ़ने का
طریقہ، آداب اور شرائط بتائیں گے تاکہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو اور آپ پہلے ہی دن سے اس کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ تو چلیے اپنے دل میں اللہ پر پورا یقین رکھ کر ہمارے ساتھ چلیے اگلی اور آخری صفحے کی طرف، جہاں کامیابی کا اصل راز آپ کا منتظر ہے۔ ناظرین گرامی، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آپ کے اس قیمتی وقت کا احترام کرتے ہوئے، جس کا ایک ایک لمحہ آپ کے بیٹے کے مستقبل کے لیے بے چین ہے، اب ہم مزید آپ کو انتظار کی سولی پر نہیں لٹکائیں گے۔ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم دنیاوی باتوں اور تمہید کے حصار سے نکل کر براہ راست اس کائنات کے سب سے بڑے معجزات اور الہی عمل کی طرف بڑھیں، جس کی برکتوں کا تذکرہ ہم پچھلے 3 صفحات سے کرتے آ رہے ہیں۔ دلوں کو تھام لیجئے، اپنے ذہنوں کو تمام دنیاوی خیالات سے پاک کر لیجئے اور پورے یقین کامل کے ساتھ اس نورانی عمل کو سماعت فرمائیے، کیونکہ اب جو الفاظ آپ کے کانوں سے ٹکرانے والے ہیں یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ آپ کے بیٹے کی تقدیر بدلنے کا روحانی پروانہ ہے انشاءاللہ۔ مرحلہ نمبر 1، فضیلت والا درود پاک۔ محترم ناظرین، اس بابرکت وظیفے کا آغاز ہم کائنات کی سب سے بہترین ہستی اور فضیلت والی ہستی یعنی حضور اکرم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ یوں تو آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم اپنے بیٹے کی زندگی کا سب سے بڑا تالا کھولنے جا رہے ہیں، اس لیے وہ درود پاک پڑھیں گے جس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، یعنی درود ابراہیمی۔ آئیے ایک مرتبہ ثواب کے طور پر اور اس عمل کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے میرے ساتھ مل کر نہایت ادب اور محبت سے درود پاک کی سماعت فرمائیے اور اسے دہرائیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ، اس درود پاک کو پڑھتے ہی کائنات کا نظام بدل جاتا ہے اور عرش سے رحمتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ وظیفے کے آغاز میں آپ نے اس درود پاک کو کم از کم 1 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے، اور اگر 3 یا 7 مرتبہ پڑھ لے تو نور علی نور ہے۔ مرحلہ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 مبارک نام درود پاک کے فوراً بعد اب آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے 2 ایسے صفاتی ناموں کا واسطہ دینا ہے جو رزق، کامیابی اور بن راستوں کو کھولنے کے لیے اسم اعظم کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ وہ 2 نام ہے، یا فتاح یا وہاب۔ یا فتاح کا مطلب ہے اے سب سے بڑا راستہ کھولنے والے، اے تمام تالے کھولنے والے، اور یا وہاب کا مطلب ہے اے بغیر مانگے اور بے حساب عطا کرنے والے۔ جب ایک ماں یا باپ فجر کے وقت اپنے گنہگار ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہے یا فتاح یا وہاب، تو اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے کہ میرا بندہ مجھے ان ناموں سے پکار رہا ہے جن کا کام عطا کرنا ہے۔ تو اللہ پاک آپ کے بیٹے کی ناکامی کے تالے کھول کر اسے کامیابی کا ایسا تحفہ عطا فرماتا ہے جس کا دنیا نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ ان دونوں ناموں کو آپ نے ملا کر صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ مرحلہ نمبر 3، قرآن پاک کی طاقتور آیت۔ اللہ پاک کے ان 2 مبارک ناموں کے بعد اب باری آتی ہے قرآن مجید کی اس طاقتور اور معجزاتی آیت کی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فتح اور نصرت کا سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ الصافہ کی آیت نمبر 13 کا ایک حصہ ہے، جس کو سن کر ہی
دل کو ایک عجیب اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ آئیے اس آیت مبارکہ کو سماعت فرمائیے۔ نصر من اللہ و فتح قریب، یعنی اللہ کی طرف سے مدد اور ان قریب ملنے والی فتح۔ ناظرین گرامی، ذرا اس بات اور اس آیت کے اوپر غور کیجئے۔ جب آپ اپنے بیٹے کے لیے فجر کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر اور دنیا کی ہر بات سے بے نیاز ہو کر پوری یکسوئی اور دلی پکار کے ساتھ 7 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں اور اپنے بیٹے کی کامیابی، نوکری، کاروبار یا امتحانات میں بہتری کی نیت کے ساتھ دعا مانگے، عمل کے شروع اور آخر میں درود ابراہیمی کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور آنسوؤں کے ساتھ دعا کریں کہ وہ آپ کے بیٹے کو زمانے میں سرخ رو اور کامیاب فرمائے۔ انشاءاللہ اس روحانی عمل کی برکت سے تقدیر کے بند دروازے کھلیں گے اور آپ جلد ہی اسے کامیابی کی بلندیوں پر پہنچتا ہوا دیکھیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔